الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. دو معصوم کی آمد ہے. ایک پہلا معصوم جس نے شمع ہدایت کو روشن کیا، اور ایک وہ معصوم جس نے اس ہدایت کی شمع کی روشنی کو دنیا والوں تک پہنچایا. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفات، آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات اتنے ہیں کہ کوئی بھی انسان اسے بیان نہیں کر سکتا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے. آئیے قرآن مجید کی اس سورے میں اپنے پیغمبر کی صفات کو تلاش کریں. ایسی عظیم صفات جو کہیں نہیں نظر آئیں گی، کسی بھی ذات میں نظر نہیں آئیں گی. پیغمبر کا تعارف اور وہ لوگ جو اس پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ان کی مدح و ثنا کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اس سے پہلے والی آیت میں رحمت خدا کا ذکر ہے کہ ہماری رحمت ان لوگوں تک پہنچو گی. ان میں سے کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، امی ہے. سب سے پہلا لفظ اتباع کا آیا ہے. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی. یہ اتباع کیا ہے، اس کا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. حقیقی معنی اتباع کے کیا ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں اتباع کے حقیقی معنی بیان کیے گئے ہیں، جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ارشاد ہوا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں پورا کا پورا تمہیں لے رہا ہوں یا لے لوں گا. توفا کے معنی پورا کا پورا لینا، اسی سے وفات کے معنی کو لیا گیا ہے. اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، یعنی پورا کا پورا میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا. ورافعوک الیہ، تمہیں بلند کروں گا، بلا لوں گا، رفعت عطا کروں گا اپنی طرف. ومطہرک من الذین کفروا، تمہیں پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا. وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں قرار دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، بلند قرار دوں گا، اوپر قرار دوں گا، ان لوگوں کے اوپر قرار دوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے. تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے، کہ پروردگار نے فرمایا کہ جو لوگ جناب عیسیٰ کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں،
وہ ان لوگوں کے اوپر ہیں، بلند ہیں، قیامت تک کے لیے بلند ہوں گے جو جناب عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں اتباع سے مراد کون ہے؟ جعل الذین اتبعوک، جعل میں قرار دے رہا ہوں الذین ان لوگوں کو جو تمہارے اتباع کریں۔ کون اتباع کرنے والے؟ قیامت تک کے لیے ان کا مقام بلند کیا پروردگار نے۔ کیا آج کے عیسائی ہیں؟ اگر مان لیا جائے کہ اتباع کرنے سے مراد آج کے عیسائی ہیں تو اس کا مقصد ہے ان کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، مگر نہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتباع سے مراد کیا؟ کون آج جناب عیسیٰ کی اتباع و پیروی کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جناب عیسیٰ کی اتباع و پیروی کر رہے ہیں جو جناب عیسیٰ کے راستے پر ہیں۔ جناب عیسیٰ نے جو فرمایا اسے وہ مان رہے ہیں، ان کا وہی عقیدہ ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ تو جو لوگ وہی عقیدہ اختیار کیے ہوئے جناب عیسیٰ کا عقیدہ، حقیقت میں وہی لوگ جناب عیسیٰ کا اتباع کر رہے ہیں، اور یہی لوگ قیامت تک کے لیے ان کا درجہ، ان کا مقام بلند ہوگا۔ تو اتباع کے معنی واضح ہو گئے۔ اتباع کہاں کے اوپر صادق آئے گا؟ جہاں پر انسان اسی راستے پر چلے جو نبی کا راستہ ہے، وہی اس کا عقیدہ ہو جو نبی کا عقیدہ ہو۔ اب اس طرح اس آیت کی طرف آئیں، الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نہیں عقیدت کے اعتبار سے نہیں، رسم و رواج کے اعتبار سے نہیں، واقعاً جو رسول کے پیروکار ہیں، یعنی وہی ان کا عقیدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اسی راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ پیغمبر نے بنایا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ اب رسول کے صفات، الرسول النبی، ایسا رسول جو نبی ہے، امی ہے۔ امی کے معنی ان پڑھ کے کیے گئے ہیں، یعنی امی وہ جس نے اس دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، جس نے کسی کی شاگردی قبول نہیں کی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا خود ایک معجزہ ہے، کوئی بھی آپ کا استاد نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کے لیے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر امی ہیں۔ غور کریں کہ پیغمبر نے جو قانون بنا دیا، جو شریعت بنا دی، ایسی مکمل شریعت جو زندگی کے ہر شعبے کو بیان کر رہی ہے، ہر ایک حکم کو بیان کر رہی ہے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے پانی پینا چاہیے، کیسے لباس پہننا چاہیے، کیسے معاشرے میں زندگی کو گزارنا چاہیے، کیسے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، کیسے مخلوقات سے رابطہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تمام احکام پیغمبر نے بیان کر دیے ایک قانون کی شکل میں، ایک شریعت کی شکل میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے قانون بنانے کے لیے، 100 200 400 500 آدمی، پڑھے لکھے آدمی بیٹھ کر ایک قانون بناتے ہیں۔ 10 سال 20 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے جو قانون بنایا اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قانون اس زمانے کے اعتبار کے لیے، اس زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن وہ پیغمبر جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، قرآن نے جسے امی کہا، اس پیغمبر نے اکیلے تنہا وہ قانون، وہ شریعت بیان کی یا بتا دی جو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ہر زمانے کے اعتبار سے ہے۔ تو وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی، ایسا امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ایسا رسول جس کا ذکر لکھا ہوا ہے ان کے نزدیک، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی غیر معروف نبی نہیں ہے، یہ معروف نبی ہے، مشہور نبی ہے۔ اس کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں پایا جا رہا ہے۔ جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے، ہمارے نبی کے صفات وہاں ملیں گے، ہمارے نبی کا تذکرہ ملے گا۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب اس کے بعد اس نبی کی خصوصیت کیا ہے، صفات کیا ہیں اس نبی کے؟ 6 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ صفات بہت ہی مختصر وقت میں وہ صفات بیان کر رہا ہوں۔ یأمرہم بالمعروف، معروف کا نیکی کی طرف دعوت دیتا ہو، ینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتا ہے، یحل لحم الطیبات، اور
طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ خَبَائِث بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور جو بوجھ ان کے کاندھوں پر تھا اس بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ توق جو گردنوں میں پڑی ہوئی تھی اسے اتارتا ہے۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ شریعت کا سنگین بوجھ، یعنی پیغمبر ایک آسان شریعت کے ساتھ بھیجے گئے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ وہ اغلال کیا تھے؟ وہ توق کیا تھے؟ وہ تعصب کا توق تھا، جہالت کا توق تھا، خرافات کا توق تھا، جس کو انسان نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ پیغمبر کو پروردگار نے بھیجا کہ تم اس تعصب کے توق کو نکال کر پھینک دو، انسانیت کو آزاد کر دو۔ پیغمبر نے اس توق کو نکال کر پھینک دیا، کہا لا فرق بین العرب والعجم الا بالتقوی، کوئی فرق نہیں ہے کالے اور گورے میں، عرب اور عجم میں، فرق ہے تو صرف کردار کے اعتبار سے ہے۔ بلال حبشی جو کالے تھے انہیں مؤذن بنا دیا، ہر طرح کے تعصب کی دیوار کو ختم کر دیا، کوئی امتیاز نہیں، نہ نسل کے اعتبار سے، نہ رنگ کے اعتبار سے، نہ ذات نہ پات، صرف ایک چیز کو معیار فضیلت قرار دیا، وہ انسان کا کردار ہے، وہ انسان کا کریکٹر ہے۔ جو خرافات اس زمانے میں تھے پیغمبر نے کہا ان خرافات کو نکال کر پھینکو، الٹے سیدھے عقائد، خالی بالٹی نظر آ گئی منحوسیت ہو گئی، ایک آنکھ کا نظر آ گیا منحوسیت ہو گئی، یہ خرافات جس میں انسانیت مبتلا تھی۔ پیغمبر نے کہا ہر طرح کے خرافات کو نکال کر پھینک دو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہ وہ نبی، اس کی یہ صفات قرآن میں آئیں، یہ ایسا نبی، ایسا عظیم نبی جو کہیں کا پڑھا ہوا نہیں، مگر ایسی شریعت، ایسا قانون بنا دیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ایسے نبی کی اگر کوئی توہین کرے، اب اگر ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کارٹون بنائے، اس کا مقصد ہے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے کہ جو ایسے نبی کی توہین کر رہا ہے۔ کہ دیکھو زمانے میں عرب کیسے تھے، عرب کے بدوؤں کو، عرب کے ڈاکوؤں کو جس نے انسان بنا دیا، آدمی بنا دیا، کس طریقے پر ظلم تھا، کس طرح کا ظلم تھا وہاں کے اوپر، ہر طرح کے ظلم کو ختم کر دیا، جس نے انسانیت کو نجات دی، جس نے آدمیت کو نجات دی، رنگ نسل کے بھید کو جس نے مٹا دیا۔ اگر آج اس نبی کا کوئی کارٹون بنائے تو حقیقت میں وہ خود انسانیت کا کارٹون بنا رہا ہے، اپنا کارٹون بنا رہا ہے۔ ہاں، اس نبی کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے اسی آیت میں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس نبی پر، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کی مدد کی، وَاتَّبُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ نبی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہر انسان کی یہ ذمہ داری، نہ کہ صرف ہماری ذمہ داری کہ ایمان لائیں، نبی کا احترام کریں، نبی کی عزت کریں، کیونکہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ پیغمبر سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، سب کی ذمہ داری ہے، مومنوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ رسول تو سب کے ہیں، جس طرح سے اللہ سب کا ہے، جو مانے اس کا بھی اللہ، جو نہ مانے اس کا بھی اللہ۔ ذمہ داری کیا؟ آمن، ایمان لائے۔ فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے، وعزروہ اور اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا۔ ایمان لائے، دوسرا مرحلہ کیا؟ ہمیں نبی کی عزت کرنا ہے، نبی کا احترام کرنا ہے، وَنَصَرُوهُ اس کی مدد و نصرت کرنا ہے، اور اس نور کی پیروی کرنا ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس نور سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور اس نور سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں، امام علی علیہ السلام بھی ہیں، ان سب کی پیروی کرنا ہے۔ اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب ہم عالم انسانیت سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، کہ ہمیں اپنے نبی پر ایمان ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کی نصرت کرنا ہے، اور اتنا احترام کرنے کا حکم قرآن نے دیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول
कजहर बाज़िकुम लिबास। ऐ मोमिनो, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो, उस तरह से नबी से बात ना करो जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो, वरना नतीजा कितना खतरनाक होगा। अंतहबत अमालकुम वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल, सारी इबादतें तुम्हारी डिलीट कर दी जाएंगी, बातिल कर दी जाएंगी, हालांकि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। यह है कुरान मजीद हुक्म। इतना एहतराम करना है कि हमें उस तरीके से नबी से बात भी नहीं करना जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद भी नहीं करना है, इतना एहतराम है। अब ऐसे अजीम रसूल की अगर कोई बेहुरमती करे तो मुसलमान को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? मुसलमान को तकलीफ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? मुसलमान को अजियत पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? बेशक पहुंचेगी। बहाना लिया जाता है, आजादी बयान का बहाना लिया जाता है। ये कैसी आजादी है जो करोड़ों इंसानों के दिलों को तकलीफ पहुंचा रही है? ये कौन सी आदमियत है, ये कौन सी इंसानियत है कि आजादी बयान के नाम के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों लोगों को सताया जा रहा है, उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही है। लेकिन याद रखिए, अजमत पैगंबर का जामिन खुदा है। आज जो लोग तौहीन कर रहे हैं, कुछ लोग तौहीन कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी मदह व सना कर रहे हैं। जो तौहीन करने वाले उनकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ हुक्काम भी हैं वो हिमायत कर रहे हैं। हाँ, फ्रांस ने सही कहा, हाँ हम फ्रांस के साथ हैं। ये असल में मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखो, इस्लाम की अजमत का जिम्मेदार परवरदिगार है। जब कभी भी इस्लाम की इज्जत से किसी ने खेलने की कोशिश की, उसे जलील और रुसवा होना पड़ा। लेकिन हाँ, हम सब की कुछ जिम्मेदारी है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? बेशक हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम एहतजाज करें, हर तरह का एहतजाज करें, जबान से, कलम से, अमल से। फ्रांस के सामान का जो बाइकाट करने की जो अपील की गई, उसके ऊपर अमल करें। जाकर जब कभी दुकान पे जाए, माल पे जाए, देखें, सामान खरीदे, देखें कहाँ का बना हुआ है। ये उस मुल्क का बना हुआ है जिस मुल्क में हमारे नबी की बेहुरमती की गई। हराम है सामान लेना, खरीदना उस सामान का जो उस मुल्क का बना हुआ है, जिस मुल्क में हमारे पैगंबर की तौहीन की गई है। फिर उसके अलावा और भी हमें करना है काम। वो क्या? जिसे खुद साजी कहते हैं। एक कदम आगे बढ़ाना है। आज पैगंबर का तारुफ मुसलमानों के जरिए हो रहा है। वो रसूल सबके लिए रसूल हैं। मुसलमानों को रसूल बनना है अपने रसूल के लिए, जो रसूल रब्बिल आलमीन है, रब्बुल आलमीन का रसूल है, इन तमाम इंसानों के लिए आया। मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद रसूल बन जाएं अपने रसूल के लिए। क्या मकसद? एम्बेसडर बन जाए, सफीर बन जाए। यानी हर मुसलमान जब कभी किसी गैर मुस्लिम से मिले तो ये ना समझे कि मैं एक फर्द की हैसियत से मिल रहा हूं, बल्कि ये समझे कि मैं अपने रसूल की नुमाइंदगी में इससे मिल रहा हूं। अगर मैं इससे सही तरीके से मिलूंगा, अच्छे अखलाक से मिलूंगा, तो ये हमारे रसूल की अजमत को समझेगा। अगर हम इससे गलत तरीके से मिलेंगे, बुरे अखलाक से मिलेंगे, तो ये हमारे रसूल की अजमत तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने आप को बनाने की जरूरत है, अपने आप को संवारने की जरूरत है। सबसे पहला कदम हमारा ये होना चाहिए। कुरान ने कहा कि नसर वो जो लोग नुसरत की पैगंबर की, कैसे हम नुसरत कर सकते हैं पैगंबर की? उस जमाने के पैगंबर के साथ थे, उन्होंने नुसरत की। आज हम कैसे नुसरत कर सकते हैं? आज हम इस तरह से अपने पैगंबर की नुसरत और मदद कर सकते हैं कि आज हम अपने आप को इतना बुलंद करें कि दुनिया जब हमें ये देखे तो ये कहे, जब कलमा पढ़ने वाला इतना अजीम है तो जिसका ये कलमा पढ़ रहा वो कितना अजीम होगा। जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। अपने आप को बनाए, अपने आप को संवारें। इसी हकीकत की तरफ इशारा किया है शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने। आप फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद फर्द की जमा, फर्द के हाथ में है। अक़वाम कौम की जमा, कौम की तकदीर फर्द के हाथ में है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में। जो शख्स मुसलमान है, कलमा पढ़ रहा है, एक एक फर्द के हाथ में कौम की तकदीर है। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सभी सितारे हैं, सितारा बन जाओ ताकि लोग हिदायत हासिल करें, ताकि लोगों को रास्ता मिल जाए।
وقت کم ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. کیا کریں کہ ہمارا کردار سنور جائے, ہم خود بن جائیں. مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 میں آپ فرماتے ہیں, قالا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ فہو ممن کمل ایمانہ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی, جس نے اللہ کے لیے عطا کیا, وہ ایسا ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہو گیا. یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پناہ, یعنی جو کام کرو تم اللہ کے لیے کرو, محبت کرو اللہ کے لیے, دشمنی کرو اللہ کے لیے, کسی کو عطا کرو وہ بھی اللہ کے لیے. جب تم ایسے بن جاؤ گے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. جب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا تو تم خود سفیر بن جاؤ گے رسول رب العالمین کے لیے. پروردگار سے دعا ہے, پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پیغمبر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے راستے پر چل کر اسلام کی عظمتوں کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں. ولادت بسعادت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک بار پھر آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. پروردگار ان دونوں معصومین کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق و شرک و سر نگو فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.